السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تہجد، میں نے بہت سی پہلی ویڈیو میں بھی تہجد کے بارے میں اپنی ویڈیوز بنائی ہیں۔ پرانے وقتوں میں جب مسافر سفر کے لیے نکلتے تھے تو وہ اپنے سامان سواری اپنی عقل کو ساتھ رکھتے تھے۔ ان پر بھروسہ رکھ کر نہیں نکلتے تھے کہ وہ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے تھے کہ یہ نہیں ہوتا، اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے اور یقین ہوتا تھا ان کو اپنے رب پر۔ طوفانوں کے باوجود وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتے تھے۔ وہ کبھی رستے میں یہ نہیں سوچتے تھے کہ اب کیا ہوگا، اب کوئی مصیبت آئی تو کیا ہوگا، پریشانی ہوئی تو کیا ہوگا۔ ان کو یقین ہوتا تھا کہ ہمارا رب ہمیں ہر مشکل پریشانی سے نکال لے گا۔ وہ سمندر کا سفر کرتا یا میدانوں کا، وہ جنگل کا سفر کرتے یا پھر پہاڑوں کا، وہ ہر مشکل سے نکل جاتے کیونکہ ان کو اپنے رب پر بھروسہ تھا۔ ہم نے زندگی کے اس سفر میں اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیا۔ لوگ اللہ پر یقین کرنا چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کبھی کہا جادو ٹونا ہے، کبھی کسی پیر فقیر کے پاس، کبھی کسی جعلی بابا کے پاس جا کر اپنی تکلیفیں بیان کرنا یا کچھ، یہ اور برا اور اپنے آپ کو جہنم رسید کرنے والے ذریعے لوگوں نے پیدا کر لیے۔ ہم نے پورا اللہ ہی پر چھوڑ دیا۔ اللہ کو تھام لیں، کسی بھی کہیں بھی کیسی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، اپنے رب سے رجوع کریں۔ نہ تو وہ پیسہ لیتا ہے، نہ ہی وہ کچھ اور مانگتا ہے، نہ اس کو کسی مال دولت کی طلب ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دعا کرے، مجھ سے اپنی تکلیفیں بیان کرے، جبکہ وہ جانتا ہے دلوں کے راز۔ اس کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ اس انسان اس سے دعا کرے۔ وہ خوش ہوتا ہے جب اس انسان اس سے مانگتا ہے۔ کیسی ہی صورتحال ہو، اس پر کامل بھروسہ رکھیں۔ اپنے بھروسے کو ڈگمگانے مت دیں۔ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے تھامے ہوئے ہے، وہ کسی رستے پر مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ رب ہے اور وہ مشکل اور پریشانیوں کا حل خوب جانتا ہے۔ وہ آپ کا بھروسہ بکھرنے نہیں دے گا۔ پرانے وقتوں میں تو لوگوں کے پاس نہ تو کوئی گاڑی، نہ کوئی جہاز، نہ کوئی کار، نہ کوئی موٹر سائیکل، کچھ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ کئی دنوں کا سفر ہوتا تھا جب وہ تجارت کے لیے بھی نکلتے۔ راستے میں بارش، طوفان اور بہت سارے ایسے تکلیفوں کا سامنا ہوتا، اس کے باوجود ان کا ارادہ پختہ، اپنے رب پر یقین پکا، اور وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے۔ تو اس وقت جب کہ مشکل دور ہے، بہت تکلیف دہ ٹائم ہے، ہمیں اپنے رب پر بھروسہ اور اپنے رب پر یقین پختہ کرنا ہے۔ اگر جو لوگ ابھی بھی نہ کریں گے تو وہ پریشان حال اپنی جتنی انسان کی زندگی ہے اس سے پہلے اپنے آپ کو ختم کر لیں گے۔ آپ دیکھیں قدرتی آفات کتنی آ رہی ہیں، کبھی کہیں حادثہ ہو رہا ہے، کوئی گاڑی اس کو آگ لگ گئی، کہیں بمباری ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ تو زلزلے اور طوفان، سب سے بڑی تو تکلیف اس وقت میں، اس دور میں جو مشکل ہے وہ مہنگائی ہے۔ وہ چاہے غریب ہو، کسی بھی طبقے کا ہو، وہ بھی پریشان ہے، کیونکہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہی ہیں کہ انسان بھوکا مرے گا، ایک دوسرے کو نوچنے کو آئیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ اور ادھر بارشیں جو کبھی ہوئی نہ تھیں، اب اتنی ہوتی ہیں کہ وہاں ہریالی ہونا شروع ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی بھی پیشن گوئی کی کہ جب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ وہاں پر ہریالی ہو جائے گی، اور دیکھیں وہاں پہ ہریالی ہونا شروع ہو گئی، بارشیں ہو رہی ہیں، اور ہمیں
یہ ٹائم اگر اللہ نے دیا ہے تو اس وقت میں ہم اپنے اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنی تکلیفوں کے لیے اپنے رب کو یاد کرو، خوشی میں یاد کرو کہ اسی کی وجہ سے ہمیں خوشیاں ملتی ہیں، کیونکہ پیچھے اسی کا ہاتھ ہوتا ہے تو ہی ہم منزل تک پہنچتے ہیں۔ اپنے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، یقین کریں اس رب کو بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ اس کی دعا بہت جلد سنتا ہے۔ جو ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اور پھر اپنے لیے کرتے ہیں تو نبی کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یہ دعا کیا کیجئے کہ جن کے پاس اولاد نہیں، اللہ پاک ان کو اولاد عطا کرے، بے روزگاروں کو روزگار عطا کرے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہم سب کی تکلیفیں پریشانیاں دور کرے اور ہمارا یقین اپنے رب پر پختہ ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اگر دل مانے۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔